سورۃ القصص کی آیت نمبر 81 اور 82 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ دروس سے اور گزشتہ آیات سے ان آیات کا تعلق یہ ہے کہ آیت نمبر 76 سے ایک مضمون شروع ہوا تھا کہ دنیا کی زندگی کو گزشتہ رکوع میں فرمایا گیا تھا کہ ایک استعمال کی چیز ہے دنیا، اور اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ پھر بطور مثال کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جس کو دنیا بہت وافر مقدار میں دی گئی تھی۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اس کو مالی طور پر انتہا درجے پر پہنچایا گیا، پھر اسے تباہ کیا گیا۔ قرآن نے اس کی تباہی کی وجوہات اور اسباب بیان کیے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی جو گرفت ہوئی، اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ تو جو شخص مال و دولت کی فراوانی کے بعد تکبر کی طرف مڑ جائے گا، اس سے مال چھین لیا جائے گا۔ دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے مال کے ذریعے دین کو نقصان پہنچاتے تھے اور زمین میں فساد کرتے تھے۔ تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے۔ چوتھا جرم ان کا یہ تھا کہ دنیا اللہ کی طرف سے ان پر وسیع کر دی گئی، ان کو زیادہ دی گئی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا کمال ہے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا تھی، نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اس پر ان کو سمجھایا گیا کہ آپ سے زیادہ طاقتور لوگ گزرے ہیں، زیادہ قوت والے، زیادہ بڑی جماعتوں والے، زیادہ افراد والے، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ان معاملات میں مبتلا نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے اتراتا ہوا اپنی زینت میں نکلا، دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو ایمان والے تھے لیکن دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہائے کاش کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی حصہ ہوتا جیسا کہ قارون کے پاس ہے، یہ تو بڑا نصیب والا ہے، انہ لذو حظ عظیم۔ اور دوسرا اہل علم کا طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ثواب جو اللہ بندے کو دیتے ہیں ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں، وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اس ثواب تک پہنچنے کے لیے دنیا کا حریص اور لالچی انسان نہ بنے تو وہ ثواب تک پہنچ جائے گا۔ باقی دنیا ہے، اگر بندہ خالصتاً اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لے تو اللہ اس کو مجبور کبھی نہیں ہونے دے گا، یہ یاد رکھیں۔ ایک تو ہے خواہشات تو بادشاہوں کی پوری نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں مخلص ہو، اللہ بندے کو مجبوری سے بچائیں گے، ذلت کی طرف نہیں جانے دیں گے، لیکن دنیا بقدر ضرورت ہی ملے گی۔ اور اہل علم کا یہی ذکر گزشتہ درس میں گزرا ہے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، اس میں قارون کے واقعے کا اختتام ہے۔ اس کو اتنی بڑی حکومت، سلطنت، افراد، مال و دولت، شان و شوکت، اتنا نام شہرت، سب کچھ دیا گیا، لیکن جب اللہ نے اس کی گرفت کی تو کوئی بندہ اس کے کام نہیں آیا، کوئی مال اس کے کام نہیں آیا۔ اس کا گھر جس پر وہ فخر کرتا تھا، وہ زمین کے اندر دنسا دیا گیا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا۔ جب اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو پھر بندے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے دنسا دیا اس کو اس کے گھر سمیت زمین کے اندر۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کہ جو اس کی مدد کرے اللہ کے سامنے آ کر، اللہ کے مقابلے میں آ کر۔ اللہ کے علاوہ اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی بڑی جماعت جس پر وہ اتراتا تھا، گروہ، طاقتور لوگ، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ وما کان من المنتصرین، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا تھا۔ اور انتصار کا ایک معنی وہ انتقام بھی آتا ہے کہ اس کو اللہ نے پکڑا اور وہ کر بھی کچھ نہیں سکا، نہ کوئی بدلہ لے سکا، نہ کسی کو کہہ سکتا تھا،
دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ مواخذہ کرتے ہیں، کسی کو سزا دیتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب کسی کی گرفت کرتی ہے تو اس کے دل میں خوف، ڈر، انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ عیسیٰ میں جو آیات پڑھی گئی ہیں سورۃ الشمس کی، فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کہ اللہ جب پکڑ کے سزا دیتا ہے تو اللہ کو انجام کا ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے بھی کوئی پوچھے گا۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ دنیا میں تو جج ڈرتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے سزا۔ وہ ہمارا جو ابھی ریٹائر ہوا ہے گلزار نام ہے اس کا، جسٹس وہ ریٹائرمنٹ سے 4-5 دن پہلے اس نے ایک چٹھی لکھ کر بھیج دی کہ جی میں نے بڑے خطرناک فیصلے کیے ہیں تو لہٰذا مجھے سیکورٹی دی جائے، فلاں کیا جائے، فلاں۔ جو لوگ صحیح فیصلے کرتے ہیں ان کو ڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عوام میں گل مل کر رہتے ہیں۔ یہ خوف کا اظہار کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لوگوں کے حقوق غصب ہوئے ہیں کہ جی مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں۔ جب انسان صحیح فیصلہ عدل کے ساتھ کرتا ہے اس کو کیا ڈر ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جب کسی کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ کو انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اب جب یہ دھنس گیا تو وہ آیت نمبر 68 میں 78 میں جن لوگوں کا ذکر گزرا ہے 79 میں، کہ ان لوگوں نے کہا کہ کاش ایسا قارون کی طرح ہمارے پاس خزانہ ہو، ایسا ہو، ایسا ہو۔ انہوں نے جب آنکھوں سے دیکھا کہ بندہ اس کا گھر زمین کے اندر گیا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح کے وقت وہ لوگ جو کل تمنا کر رہے تھے اس جیسا بننے کی، ہم قارون جیسے ہوتے، إِنَّهُ لَذُو حَظٍ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ ہم تو اس کو خوش نصیبی سمجھ رہے تھے، یہ تو خوش نصیبی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے اس کی گھٹا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے کہ جب کسی کی روزی بڑھائی جاتی ہے تو بعض دفعہ اس لیے بڑھائی جاتی ہے کہ یہ اپنے ساتھ فلاں 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 بندے کو بھی لے کر چلے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ پوری کرتا رہے گا روزی بڑھتی رہے گی، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ عروج پر تھا، ایک دم زمین پہ آ کے گرا، تو وہ عروج جو اس کو ملا تھا، جن لوگوں کے لیے ملا تھا، ان کی ذمہ داری پوری نہیں کی، اللہ نے کسی اور کی طرف معاملے کو منتقل کر دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو زوال دے دیا۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کو تنگ دست رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر اس کو مالی فراوانی دے دی گئی تو دین کا وہ کام جو یہ کر رہا ہے وہ نہیں کر پائے گا، اور یہ بددین ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کے لیے مال و دولت وہ بددینی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک حد میں رکھتے ہیں۔ اور نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مال بھی مل رہا ہے کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں نعم المال الصالح للرجل الصالح، اور اس کا قانون اور ایک ضابطہ بنا دیا کہ اگر اس مقدار تک پہنچتا ہے تو اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے علاوہ نفلی صدقات کا اہتمام یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں مالدار ہونا یا غریب ہونا یہ خوشحالی کا معیار نہیں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہ ہوتا ہم پر اللہ کا احسان تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی دھنس جاتے، کہ اگر ہمیں بھی یہی ملتا تو ہم نے کہا تھا کہ یا لیتنا لنا مثل ما اوتی قارون، جیسے قارون کو دیا گیا ہمیں بھی ملتا، تو ہمیں ملتا تو آج قارون زمین میں گیا تو ہم بھی جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں مال و دولت سے محفوظ رکھا۔ آپ قرآن کے الفاظ میں غور کریں کہ یہ ان کی دنیا میں حسرت اور تمنا ہے۔ اگر یہ معیار انسان آخرت میں جا کر دیکھ لے اور وہاں اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی آسائش سے، متاع سے محفوظ رکھا اور بقدر ضرورت دے کر چلاتا رہا، خوشحالی کی زندگی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ دنیاوی راحت اسباب یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ کافروں کے لیے کامیابی نہیں ہے
اور وہ کامیابی جس کو کامیابی کہا جا سکے اس کا تعلق ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ قرآن نے یہ بات سمجھا دی ہے، اور مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔